شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ رات کیا ہے؟ شب برات کا کیا معنی ہے؟ اس رات میں خواتین و حضرات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ آج ہمارے معاشرے میں اس رات میں کیا 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 جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جو ایک رواج کے طور پر چلا آ رہا ہے اور ہم باز نہیں آتے کرتے ہیں، اور وہ عمل اتنا رائج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نوجوان نسل اس میں زیادہ مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ بھی میں بتاؤں گا، اور کیا کرنا چاہیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، کیا ہمارے لیے فائدے مند ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت اہم گفتگو ہے یہ جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ شب برات، شب رات کو کہتے ہیں، برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا۔ شب برات یعنی چھٹکارے والی رات، یعنی اللہ اس رات گناہوں سے بھی چھٹکارا عطا کرتا ہے، اور جہنمیوں کو جہنم سے بھی چھٹکارا عطا کرتا ہے، اور اس رات اللہ بیماروں کو بیماری سے بھی چھٹکارا عطا کرتا ہے، اور اس رات اللہ تنگ دستوں کو تنگ دستی سے بھی چھٹکارا عطا کرتا ہے، اور اللہ اس رات پریشانوں کو پریشانی سے بھی چھٹکارا عطا کرتا ہے۔ بہرحال تو یہ چھٹکارے والی رات ہے۔ اس رات میں کون سی ایسی خرافاتیں ہیں جو ہماری عوام کے اندر رائج ہیں اور ہماری عوام اس سے باز نہیں آتی؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جیسے دیکھنے میں آتا ہے، جب شب برات قریب آتی ہے یا شب برات میں ہمارے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے والدین بھی اس میں ان کا تعاون کرتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو پیسہ دے کر کے پٹاخے منگاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا ذرا ادھر نہیں ادھر پھوڑنا، ادھر نہیں ادھر پھوڑنا۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچہ تب تک پٹاخے نہیں پھوڑ سکتا تب تک کہ اس کے والدین اس کو پیسہ نہ دے کر کے اس سے منگائیں۔ تو بچوں کو اس برائی کی طرف ہم اکسا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عادت ان کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اگر ان کو سمجھایا بھی جائے تو وہ پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، پھر نہ اپنے باپ کی بات مانتے ہیں نہ بڑوں کی مانتے ہیں، چونکہ وہ ان کی عادت میں شامل ہو جاتی ہے، اس کی لذتوں سے وہ آشنا ہو جاتے ہیں۔ عادت اچھے کام کی پڑ جائے تو آدمی اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے، عادت برے کام کی پڑ جائے تو آدمی اس کی لذتوں سے آشنا ہو جاتا ہے۔ لذت برے کام کی بھی ہوتی ہے، لذت اچھے کام کی بھی ہوتی ہے۔ جیسی عادت ہم ڈال لیں ویسی ہی لذتیں ہم کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ لہذا خدا را آپ اپنے بچوں کو اس غلط لذت سے، اس غلط فعل سے بچائیں۔ اور یہ پٹاخے پھوڑنا کئی اعتبار سے غلط ہے۔ ایک تو کسی کی آنکھ میں بھی آ جاتا ہے، اس سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے جو ہے پریشانی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر ایک طرح کا پردوشن بھی اس سے پیدا ہوتا ہے، جو خلا میں اس کا دھواں اڑتا ہے وہ صحت کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اپنے پیسے کا تو غلط جگہ استعمال ہو ہی رہا ہے، پیسہ غلط خرچ ہو ہی رہا ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کے تحت پھر وہ شیطان کے بھائی میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ یعنی بد خرچی کرنے والا، فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ خدا را یہ کہیں تک جائز بھی نہیں ہے، مال کی جو ہے غلط خرچی بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں صحت کا نقصان بھی ہے۔ اور ایک دوسری چیز اور کرتے ہیں ہمارے نوجوان، یہ نوجوان طبقہ کرتا ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو اپنی موٹر سائیکلوں کی ٹنکیاں پیٹرول سے فل کرا لیتے ہیں، اور فل کرانے کے بعد میں پھر ایک ایک گاڑی پہ تین تین چار چار سوار ہونے کے بعد میں پھر وہ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، اس کی ریس بڑھا کر کے۔ اور بہت سے لوگ بعض اوقات تو اس کا سیلنسر وغیرہ بھی کھول لیتے ہیں تاکہ اس کی آواز میں اضافہ ہو جائے، اور اس کو بہت زور سے آواز کرتی ہوئی جاتی ہے، اس کو گلیوں میں گھمایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے
دوستوں سے ملنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جایا جاتا ہے اور پوری رات موٹر سائیکل کی سیر و تفریح پر نکال دیتے ہیں, موٹر سائیکل کی سواری پر نکال دیتے ہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. خدا را اپنے نوجوانوں کو اس سے بچاؤ, سمجھانے کی کوشش کرو. اے نوجوانوں, یہ رات موٹر سائیکل پر سواری کرنے کی رات نہیں تھی, یہ رات ایک دوسرے سے تمسخر اور جو ہے ہنسنے کی رات نہ تھی, یہ رات ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑنے کی رات نہ تھی, بلکہ یہ رات کس لیے تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے لیے توبہ کریں اس فعل سے, اور اس شب برات میں جو یہ میری تقریر سن رہے ہیں وہ توبہ کریں کہ وہ نہ موٹر سائیکل کی سواری کریں گے, نہ دوستوں سے کھڑے ہو کر مذاق کریں گے, نہ دوستوں میں کھڑے ہو کر ٹھٹا کریں گے, بلکہ اس رات وہ کام کریں گے جو کام اللہ کے رسول نے بتایا ہے, جو کام ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ جس سے ہمیں ہو, جنت کا ہم حقدار بن جائیں, گناہوں سے ہماری معافی ہو جائے, وہ کام ہمیں کرنا ہے. اس رات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس رات قبرستان میں جانا ثابت ہے. اگر کوئی قبرستان میں جانا چاہتا ہے تو ہاں وہ جا سکتا ہے فاتحہ پڑھنے کی غرض سے, اور قبرستان میں قرآن شریف پڑھے اور اپنے مرحومین کے لیے بخشش کی رب سے طلب کرے, بخشش کی دعا کرے, کر سکتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنا حجرہ شریف میں تھی, سو رہی تھی, میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا میرے پاس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. میں اٹھی, اٹھ کے میں باہر نکل کے تھوڑا دیکھا کہ نبی کہاں ہیں, تو میری نگاہ پڑی, میں نے کیا دیکھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع شریف کے قبرستان کے پاس موجود ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, نبی نے فرمایا عائشہ کیا بات, کیا تم یہ گمان کرتی ہو معاذ اللہ اللہ اس کا رسول آپ پہ ظلم کرے گا؟ امی عائشہ عرض کرتی ہیں آقا نہیں, میرا گمان یہ نہیں تھا, بس یوں ہی آ گئی, میں نے اٹھ کے آپ کو نہ پایا تو سوچنے لگی شاید کسی دوسری بیوی کے پاس آپ تشریف لے گئے ہوں. اللہ اللہ, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ وہ رات ہے, اس رات اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے گا. غور فرمائیے, بنی قلب ایک قبیلہ تھا عرب کا جو بکریاں پالنے میں مشہور تھا. جیسے کچھ قبیلے آج بھی کچھ کاموں میں مشہور ہوتے ہیں, کچھ لکڑی کا کام کرنے میں مشہور ہوتے ہیں, کچھ کپڑا سلنے میں مشہور ہوتے ہیں, کچھ کپڑا دھلنے میں مشہور ہوتے ہیں, ایسے الگ الگ ان کے لقب پڑ جاتے ہیں. بنی قلب جو قبیلہ تھا وہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا, اس کا بکریاں کثیر تعداد میں اس قبیلے کے پاس ہوا کرتی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ بنی قلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوں گے ان بالوں کے برابر اللہ آج کی رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اللہ اکبر. اب کتنے بال ہوں گے, ایک بکری کے بال بھی شمار کرنا بہت مشکل ہے, پھر اتنی بکریوں کے. یہ بخشش کی رات ہے. اللہ اکبر. امام بہقی نے شعب الایمان میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شب میں, یعنی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں, 15ویں شب میں قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا کرتے تھے. شب میں یعنی شب برات میں جو 15ویں شب ہے اس میں قیام کر کے اللہ کی عبادت نفل وغیرہ, اور دن میں روزہ. جو رات کے بعد جو دن آتا ہے جو 15ویں شعبان ہوتی ہے پھر اس میں روزہ رکھنا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے, آپ بھی یہی کیا کریں. خواتین و حضرات, اللہ اس رات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے. جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے
شب برات میں غروب آفتاب کے بعد اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد پھر میرے رب کی رحمت اپنے بندوں کو پکار پکار کے کہتی ہے کوئی آج کی رات اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں؟ ہے آج کی رات جنت کا طلبگار کہ ہم اسے جنت کا حقدار بنا دیں؟ اللہ کی رحمت اپنے گنہگار بندوں کو پکار پکار کے کہتی ہے آج کی رات کوئی اپنی بیماری سے شفا چاہنے والا کہ ہم اسے صحت یاب کر دیں؟ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے آج کوئی پریشان کہ ہم اسے پریشانی سے آزادی دے دیں؟ اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے پکار کے کہتی ہے آج کی رات کوئی تنگ دست ہم سے روزی کا سوال کرنے والا کہ ہم اس کی روزی میں اضافہ کر دیں، اس کی روزی میں برکتیں فرما دیں۔ اس رات گناہوں کی طلب کیا کرو، بیماریوں سے شفا مانگو، اس رات جنت کا رب سے سوال کرو، اس رات اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، جہنم سے چھٹکارے کی دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ اللہ ایک چیز اور ہے، مشکات شریف میں ہے، شعب الایمان میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات معافی مانگو، لیکن کچھ معافیاں ایسی ہیں کہ صرف اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگا۔ جیسے کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، کسی کو آپ نے بیجا ستایا ہے، پھر آپ اس رات اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ پہلے اس رات میں اللہ سے معافی مانگنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لینا ضروری ہے، جسے آپ نے ستایا ہے اس سے معافی مانگ لینا ضروری ہے، جس کو آپ نے جو ہے بہت زیادہ تنگ کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اس سے معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، پھر اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کو اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کرے گا، ایک مشرک اور دوسرا وہ ہے جو کینہ رکھتا ہے، جو کینہ پرور ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے تعلق سے آپ نے چغلی کیا ہے، حسد رکھا ہے، ستایا ہے، کینہ رکھا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ کینہ پرور کو اللہ معاف نہیں کرتا، اپنے دلوں کو کینے سے صاف کر لو۔ کچھ لوگ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ معافی تو مانگتے ہیں مگر ان کی معافی ریڈی میڈ معافی ہوتی ہے۔ جیسے موبائل پر ایک میسج آیا، بھائی میں نے جس کسی کے ساتھ بھی کوئی غلط کیا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی سے مجھے تکلیف ہوئی ہو، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس طریقے کے میسج چلتے ہیں اور شب برات کے قریب وہ میسج فارورڈ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے معافی معاف نہیں ہوگی، اس طرح سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگا، یہ ریڈی میڈ معافی ہے۔ آپ نے کسی کو ذلیل کیا ہے، کسی کا دل دکھایا، آپ نے میسج چھوڑ دیا، میاں اس طریقے سے نہیں ہوگا، تو اس سے معافی مانگ بذات خود جا کر، اس سے تو شرمسار بھی ہوگا، تیرا نفس بھی مرے گا، تجھے خود بھی ذلت ہوگی، اس لیے کہ جب تو نے اسے ذلیل کیا تھا، اس پہ ظلم کیا تھا تو اس کی ذلت ہوئی تھی، تیرا نفس بڑا ہو گیا تھا، آج جب معافی مانگے گا تو تیرا نفس ذلیل ہوگا، اسے خوشی ملے گی، قلبی اطمینان ہوگا اس کو۔ معاف تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو قلبی اطمینان نہ ہو جائے جس کے ساتھ تو نے ظلم کیا ہے۔ تو خود سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہاں بحالت مجبوری، اگر آپ جس سے معافی مانگنا چاہتے ہو اب وہ یہاں نے کہیں ودیش میں ہے، پھر اس سے کیسے معافی مانگے؟ تو یہ بحالت مجبوری ہے، آپ کال لگا کے اس سے کال کر کے معافی مانگے،
میسج سے بہتر رابطہ ہے کال کر کے معافی مانگے، یا پھر میسج آپ کر رہے ہیں تو ریپلائی اس کا آ جائے کہ ہاں بھائی میں نے معاف کر دیا ہے، یا ویڈیو کال کے ذریعے اس سے معافی مانگ لیں، اس طرح سے معافی مانگیں، لیکن ایس ایم ایس کا خالی سہارا نہ لیں۔ ایک چیز اور ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کریں۔ مسجدوں میں لوگ اکثر جاتے ہیں اور اکثر جانے کے بعد اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ ایک کام اور کرنا چاہیے، اس رات جب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں آئیں تو اس رات لوگ جہاں پر نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہاں پر کچھ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح کچھ اصلاحی بیانات بھی ہونا چاہیے، تاکہ لوگ ان اصلاحی بیانات کو سن کر اپنی وہ اصلاح کر لیں جو وہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ بھی ہوتے ہیں، یا اس طرح کے گناہوں میں بھی ہم ملوث ہیں، انہیں پتہ نہیں، وہ اس سے لا علم ہیں۔ جب اصلاحی بیان ہوں گے تو ان کو پتہ چلے گا، وہ توبہ بھی کر لیں، اور اصلاحی بیان کے ساتھ ساتھ اجتماعی توبہ بھی کرائی جائے، یعنی ایسی دعا ہو جس میں اپنے گناہوں سے توبہ بھی ہو، لوگ توبہ بھی کریں۔ اور ایک خاص کام کا اور اگر اہتمام کر لیں، جو لوگ شب برات میں جا کر مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں جن لوگوں کی پہلے نمازیں چھوٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ نفل نماز نہ پڑھ کے وہ اپنی قضائے عمری کی نمازیں پڑھیں جو زندگی میں ان سے چھوٹی ہیں۔ اب قضائے عمری کا بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ پھر کسی بیان میں میں ضرور بتاؤں گا کہ قضائے عمری کس طرح سے پڑھنا چاہیے، لیکن عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ قضائے عمری پڑھیں اور پھر توبہ کر کے نکلیں، یا اللہ آج کے بعد ہم آگے کو نمازیں نہ چھوڑیں گے، اور آج سے جتنی نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں ہم ان کی قضا کریں گے، اور آج کی رات قضاء عمری پڑھیں اور آج سے قضاء عمری ہمیشہ پڑھنا شروع کر دیں جب تک کہ وہ چھوٹی ہوئی نمازیں مکمل نہ ہو جائے۔ ویسے توبہ نہیں ہے کہ شب برات میں آئے توبہ کر لیا، مولا توبہ ہے، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نمازیں چھوڑنا شروع کر دی، یہ کوئی توبہ نہیں ہوئی ہے۔ اصل توبہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے پھر نمازیں شروع کر دیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جب تو نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا اللہ تجھے بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گا اور گناہ تجھ سے چھوٹ جائیں گے۔ تو آج کی رات قضاء عمری پڑھے اور قضاء عمری جتنی زندگی میں اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور آگے کو بھی نمازیں نہ چھوڑے۔ ایک چیز اور ہے، اس رات اللہ سے مانگے، اس رات میں جس بندے کو کتنی روزی دی جانا ہے پوری رات میں، کس کو انتقال کرنا ہے پورے سال میں کتنی روزی دی جانا ہے، اس رات میں وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک لسٹ تیار ہوتی ہے، ایک فہرست تیار ہوتی ہے، اس سال میں کس کس کو انتقال کرنا ہے وہ پوری فہرست تیار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا یہ ہے اصل میں مرنا کس کو کب ہے یہ تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یہ تو ماں کے پیٹ میں جب بچہ تھا تبھی اللہ نے لکھ دیا ہے کتنی روزی ملے گی، کب مرے گا، تو پھر اس رات کیسے طے ہوتا ہے؟ یہ لکھا ہے لوہے محفوظ پر پہلے ہی، لیکن جیسے کسی رجسٹر میں سب کچھ لکھا ہو، کسی رجسٹر میں سارے بچوں کے نام لکھے ہوں، لیکن اس رجسٹر میں سے کبھی کبھی ایک فہرست بنائی جاتی ہے کہ کون کون بچہ اس میں اچھے نمبر حاصل کیا ہے، اس کی ایک لسٹ بنا کر کے تیار کی جاتی ہے، حالانکہ رجسٹر میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ایک فہرست اس میں سے اتار لی جاتی ہے۔ تو اس رات نئے طریقے سے نہیں لکھا جاتا، نئے طریقے سے روزی کتنے ملنا نہیں لکھا جاتا، ہاں دعا کرنے سے اللہ روزی میں اضافہ ضرور کر دیتا ہے، لیکن موت برحق ہے، جبھی آئے گی جب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،